کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. ان کا سوال یہ ہے قلبی ایمان کا جو ذکر ہوا ہے اس کے لیے تھوڑا سا وضاحت فرمائیں. بھائی قلبی ایمان وہ ہے کہ آپ دل سے مانیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اللہ ایک سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تمام توجہ، تمام مدد، تمام توکل اللہ پہ ہو، تمام عبادات اس کے لیے ہوں، پیور توحید، کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو کہ آپ مزار والوں سے بھی توقع ہو، آپ کو روحانی مرکز سے بھی توقع ہو، آپ کو فلاں بزرگ سے بھی توقع ہو. توقع ساری اللہ سے. آپ باقی سب کی خدمت کر سکیں، محبت کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن توکل اپنے اللہ پہ، توحید آپ کی پکی ہونی چاہیے. اسی طرح محمد رسول اللہ جو رسول پاک لے کے آئے ہیں اس پہ آپ کو یقین ہو کہ یہ سچا دین لے کے آئے اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا ہے اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے. یہ ہے آپ کا قلبی ایمان. اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ نہیں چل رہے یا اسے ٹھیک نہیں سمجھ رہے تو آپ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے ہمیں کبھی کبھی گھر یا کہیں سے بھی خوشبو آتی ہے تو کہتے ہیں مردے اپنوں کے پاس آتے ہیں، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ ہاں اکثر میرے پاس یہ کیس آتے ہیں. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر پہ سے خوشبو آ رہی، چھت پہ سے خوشبو آ رہی، اور یہ سنا کہ مردے لوٹ کے آتے ہیں، ماں ہماری مر گئی یا باپ مر گیا. دیکھو جی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ قرآن میں اللہ نے سورہ مومنون 100 نمبر آیت میں بات کہی کہ جو ایک بار دنیا سے چلا گیا وہ عالم برزخ میں آڑ میں وہ پلٹ کے نہیں آتا. تو اس لیے سب بیکار کی باتیں اڑائی ہوئی ہیں لوگوں نے. خوشبو آپ کو آتی ہے، مان لو ہو سکتا ہے وہاں سے جنات کا گزر ہوا ہو، انہوں نے برگلانے کے لیے، آپ کو چھیڑنے کے لیے، آپ کو آپ کے عقیدے سے خراب کرنے کے لیے اس طرح کی خوشبو چھوڑ دیو. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں تو بڑا پیر ہو گیا یا میں تو بہت بڑا کوئی بزرگ ہو گیا، میرے یہاں خوشبو آ رہی. سب بیکار کی باتیں ہیں. اگر اس طرح کی خوشبوئیں اور اس طرح کی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں بتا کے جاتے یا صحابہ کو آیا کرتی تو ہم بھی مان لیتے ہیں. اس لیے معاشرے میں اڑی ہوئی چیزیں ہیں جو بالکل بدعت ہیں. اس لیے توحید میں نے جو آپ کو کہا نا، پکا سچا سیدھا راستہ اپناؤ، 5 نمازیں درست رکھو، اپنے اللہ پہ توکل رکھو اور انشاءاللہ تعالی نجات آپ کے ہاتھ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ہے، گھر میں بھی ہر جگہ ہے، تو پھر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں بلا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ان کا سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر جگہ ہے تو خاص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں بلا رہا؟ اللہ پاک ہر جگہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم ہیں. اللہ پاک اپنے علم کے حساب سے ہر جگہ ہے اور اس نے تمام شریعت جو ہے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجی. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مسجد نہ جاؤ، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا حکم کتنے لوگ مان رہے ہیں. اس نے منادی کرا دی، اذان اپنے رسول کے ذریعے بتا دیا، 5 وقت کی نمازیں مقررہ وقتوں پہ فرض کر دی. اب وہ دیکھ رہا کہ کون اس منادی پہ آ رہا، کون میرے رسول کی بات مان رہا نہیں مان رہا. اگر مان رہے آپ تو آپ کھڑے اتر رہے اس کی کسوٹی پہ، نہیں مان رہے تو وہ پکڑتا تھوڑی ہے، مارتا تھوڑی ہے. اللہ کے گھر ہیں وہ، اور جو بھی اللہ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ آپ جنہیں چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں آئیں، خوشی کے ساتھ انہیں بلاتے ہیں، وہی تو خوش دل مہمان ہوئے آپ کے. تو جنہیں وہ بلانا ہی نہ چاہے وہ کیسے آ جائیں گے؟ اس نے گھر کھول دیے اپنے. اس کے بعد توفیق جو ہے اس کی، وہ اس کا دعوت نامہ ہے کہ اگر آپ کو وہ توفیق دے رہا کہ میرے گھر آؤ تو آپ اس کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ کو توفیق نہیں مل رہی وہاں جانے کی تو آپ یقین کریں آپ بدبختوں میں ہیں کہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے. ان کا سوال یہ ہے گھر نماز پڑھنا یا مرکز میں جیسے پڑھنے کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے بھائی. اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، اگر آپ مسجد پہنچ سکتے ہو تو آپ کو 26 گنا زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر آپ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں بات کہی کہ میری امت کی خصوصیت میں یہ ہے کہ اس کے لیے پوری زمین مسجد قرار دے دی گئی. اب آپ کسی ڈیوٹی پہ ہیں، اب آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ مسجدوں کو اس طرح سے، جس طرح ہمارے ہاں بہت زیادہ شدت اختیار کی گئی، آپ امریکہ والوں کو، افریقہ والوں کو یا انگلینڈ والوں کو، آسٹریلیا والوں کو بھائی مسجد پہنچ، ان کے ہاں تو 17 20 کلومیٹر پہ بھی مسجد نہیں ہے. کس طرح کرو گے؟ اس لیے نماز ادا کر دو کسی بھی طریقے سے.
مسجد پہنچو گے 26 گنا زیادہ ثواب، نہیں پہنچو گے چھوڑنے گناہ سے بچ جاؤ، جہاں ہو وہاں پڑھ دو، کھیت میں پڑھ دو، سڑک پہ پڑھ دو، دفتر میں پڑھ دو، گھر پہ پڑھ دو، دکان پہ پڑھ دو، مرکز میں پڑھ دو، چھوڑو مت، اسے دانتوں سے پکڑ لو، یہ فرض ہے۔ حضور نے فرمایا کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو جو بے نمازی ہیں وہ اسے سمجھ لیں بات کو، ہو سکتا ہے کفر میں ان کی حالت میں موت ہو۔ قرآن میں بھی سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے ایک جگہ کہ جب جنتی جنت کی طرف جاتے ہوں گے، بیچ میں دوزخی دکھیں گے، وہ پوچھیں گے تم یہاں کیسے آ گئے، تو وہ یہی کہیں گے، پہلا جواب ان کا یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر 3 باتیں اور بتائیں گے وہ، لیکن پہلا جواب یہی ہوگا۔ تو اس لیے نمازوں کو دانتوں سے پکڑ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم نے مرنے تک نماز نہیں چھوڑنی۔ ہمارے مدرسے میں لوگ آ کر قرآن خوانی کرانے کو کہتے ہیں، ہاں ہمارے استاد زبردستی ہم سے سپارہ پڑھواتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے مدرسے میں کچھ لوگ آ کے قرآن خوانیوں کہتے ہیں تو استاد حضرات جو ہیں وہ سپارہ پکڑا دیتے ہیں زبردستی، اور بچے زبردستی پڑھتے ہیں، دل نہیں ہوتا تب بھی۔ بھائی یہ جائز تو ہے نہیں، بچوں کو بالکل اپنے استاد کے سامنے اتنی جرت ہونی چاہیے کہنے کی کہ ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے تو میری یہی بچوں کو ریکویسٹ ہے کہ وہ دل سے قرآن پڑھیں، نہ پڑھیں تو اتنی جرت پیدا کریں، یہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرا دل نہیں تو پڑھ دے، کیونکہ اگر وہ جس طرح کا سوال ہے نا یہ قرآن کی وہ بے دلی ہاتھ میں لیں گے تو وہ یقین کریں گناہ گار ہوں گے۔ قرآن کی حرمت بہت ضروری ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی نا، سب سے بڑا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے کے، امیر لوگ بھی ہوں جو مدرسے میں ڈونیٹ کرتے ہوں، یا ایسے لحاظ والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے دبنگ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے محتمم صاحب نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مدرسے کو نقصان پہنچا دیں۔ ساری باتیں سوچ کے اپنے آپ کو، جو یہ بچے ہیں اسٹوڈنٹ، یہ محتمم صاحب کی جگہ رکھ کے سوچیں، اس مدرسے کو اپنے مطلب ایک فیوچر کا حصہ سمجھیں تو خوش دلی سے پڑھیں، اور پھر بھی اگر دل نہیں لگتا اور ان کا دل نہیں ہے پڑھنے کو تو پھر کم سے کم اپنے کسی ساتھی سے پڑھا دیں، اگر محتمم صاحب کا انہیں بہت زیادہ لحاظ ہے، ادروائز وہ بالکل انہیں جرت کے ساتھ منع کر دیں، قرآن کی بے حرمتی سے بچیں۔ یہاں لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو خوش ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا۔ سوال یہ، لوگ آج کل پنڈتوں اور تعویذوں والوں کے پاس جاتے ہیں اور آرام بھی ہو جاتا ہے، کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ بڑا اہم سوال ہے بھائی، بالکل ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ آج کل مسلمان لوگ بھی پنڈتوں پہ اور تعویذ گنڈے والوں پہ جاتے ہیں اور انہیں وہاں سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ بھائی بالکل حرام ہے، بدعت ہے۔ دیکھو یہ شیطان ہیں جو آپ کے دل میں وسوسے ڈال کے آپ کے اندر گھر کر جاتا ہے، اور وہ آپ کو پہنچاتا ہے کسی پنڈت پہ چل، یا کسی ایسے مولوی پہ جو تجھے تعویذ دے دے۔ تعویذ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے تعویذ لٹکایا انہوں نے شرک کیا، کھلی حدیث ہے۔ تو وہ آپ کے دل میں بات ڈالے گا، آپ کو پنڈت تک پہنچا دیا اس نے کوئی منتر دیے یا کوئی شرک کا کام آپ سے کرایا، یہاں شیطان جو ہے وہ آپ کے اندر سے نکل گیا، جو انہوں نے آپ کے اندر بے چینی، پریشانی، بیماری کی شکل میں ڈال رکھی تھی، اس کے نکلتے آپ کو سکون ہو گیا، آپ سمجھے مجھے پنڈت سے فائدہ ہو گیا، جبکہ وہ فائدہ جو ہے شیطان کے نکلنے سے ہوا، اس نے حکمتاً آپ کو وہاں پہنچایا۔ شفا اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو شیطان تو اللہ کا کتا ہے، ایک ڈپٹ میں اللہ اسے بٹھا دے گا، آپ کے اندر سے نکال دے گا۔ آپ اگر اللہ سے توکل رکھیں گے اور آپ صحیح طریقے سے جو نبی کا طریقہ ہے علاج کریں گے تو آپ کو کسی پنڈت یا کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی 5 نمازیں درست رکھیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی وغیرہ یا بعد کے قل بتائے جو بھی، انہیں آپ اپنے اعمال میں لائیں۔ میں دیکھتا ہوں کیسا جادو، کیسا اثرات، کیسا اوپرا آپ کے اوپر آتا ہے، ہم کرتے ہی نہیں، ہم نمازیں پڑھتے نہیں۔ میرے پاس آنے والوں میں 99% لوگ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں، اور 90% لوگوں کو یہ شک ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کرا رکھا، ہمارے بھائی نے تعویذ کرا دیا، ہماری بھابھی نے، ہماری چاچی نے، ہماری پھوپھی نے۔ اس طرح اگر تعویذ ہونے لگے، اس طرح اگر جادو ہونے لگے، اس طرح اگر پنڈتوں سے اور تعویذ گنڈے والوں سے فائدے ہونے لگے تو بھائی اللہ تو معاذ اللہ بہت چھوٹا ہے ان کے مقابلے میں، اللہ تو شفا دے ہی نہیں سکتا، پنڈت ہی شفا دے سکے، یا مولوی جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے وہ شفا دے سکے۔
یہ گناہ ہے اور اپنے عقیدے کو ختم کرنا ہے اور کفر میں جا پڑنا ہے، شرک ہے میرے نزدیک تو۔ اس لیے اپنا توکل درست کریں، جو آزمائش اللہ کی طرف سے آ رہی، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اولاد کے نقصان سے۔ تو آپ اس یقین کریں نا، جب صحابہ اکرام پہ مصیبتیں آتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا سچا ہے، اس نے جو اپنا وعدہ کر رکھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اس کی طرف سے آزمائش آئی، وہ خوش ہوتے تھے، اور ہم غم میں پڑ جائیں کہ ہم ہی ملے تھے کہ اللہ کیوں، یہ جملے ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اس لیے اپنا عقیدہ درست رکھیں اور وہ طریقہ اپنائیں جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ کسی کو ایک دو صورتیں یاد ہوں تو کیا ہر رکعت میں وہی پڑھتا رہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کسی کو ایک یا دو صورت یاد ہو اور ہر نماز میں وہی پڑھتا رہے تو کیا نماز بالکل ہو جائے گی؟ بھائی، جو لوگ بیچارے اس طرح کے معذور ہیں، ان کی زبان میں لغنت ہے، دماغ موٹا ہے، انہیں یاد نہیں ہوتا، مان لو انہوں نے قل اللہ یاد کر لی یا قل اعوذ بالفلق یاد کر لی، 2-3 صورتیں ہیں، انہیں دہراتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نماز لے، کوشش کرتے رہیں۔ قرآن جتنا آپ کے دل میں آئے گا، جتنا آپ کو یاد ہوگا، وہ آپ کے لیے آخرت میں انشاءاللہ توشہ بنے گا۔ لیکن جو لوگ مجبور ہیں، جنہیں صورتیں یاد نہیں ہیں، وہ نماز نہ چھوڑیں، اللہ پاک بہت بڑا ہے، وہ آپ کی ایسی نمازیں لے لے گا 2 صورتوں والی انشاءاللہ۔ بینک کے سود کے پیسے یا زکوٰۃ کے پیسے کو تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے بینک کے پیسے یا سود کے پیسے، سود کے بینک کے پیسے یا زکوٰۃ کے پیسے؟ ہاں، کسی کو گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں بھائی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ دل آزاری ہوگی تو آپ خاموشی سے لفافے میں اسے گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں حرف المختیات کا علم صرف اللہ جانتا ہے، رسول بھی نہیں جانتے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 14 حرف المقطعات ہیں قرآن میں، جگہ جگہ صورتوں میں آئے ہیں، ان کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے ان کا علم؟ بھائی، قرآن کے سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایسا کیسے ہو جائے گا کہ اللہ ایسی چیز اتار دے جو نبی نہ سمجھ سکیں؟ یہ تو ہو سکتا ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے رسول اللہ نہیں جانتے۔ رسول اللہ پہ قرآن نازل کیا، اللہ نے جتنا انہیں علم دینا چاہا انہیں دیا اپنے غیب میں سے۔ حلف المقطعات کا جو علم ہے وہ بھی غیب کا علم ہے، تو لیکن اللہ کا دیا ہوا ہے، اس نے قرآن اتارا۔ آپ خود سوچو، اگر کوئی چیز آپ پہ، جو میں چائنا کی کوئی جملے آپ کو بتانے لگوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ تو بے بہرا ہیں اس سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے ایک برج بنایا تھا اپنے اور ہمارے بیچ میں، کہ کلام ان تک آئے گا اور ہم تک پہنچائیں گے۔ اگر انہیں پتہ نہیں ہوگا اس کا، وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سمجھا ابھی کہ ہمارے لیے ان کا علم دینا ضروری ہے، نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازمی علم ہوگا اس کا، اور اللہ کو۔ باقی اگر نبی بتا کے جاتے تو ہمیں بھی ہوتا، لیکن کیونکہ نبی کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے حرف المقطعات کے بارے میں ہمیں کوئی وضاحت کے ساتھ کوئی چیز دی ہو۔ لوگوں نے اپنے آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی سوچ سے لکھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی ہیں، یا اور بھی بہت سارے اس میں اشکال ہیں لوگوں کو، لیکن پکے طور پہ کوئی حدیث نہیں ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کو علم نہیں تھا۔ اگر قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا اور وہ لفظ بھی رسول اللہ پہ نازل ہوئے ہیں تو لازمی ان کے معنوں کے ساتھ نازل ہوئے۔ وہ رسول اللہ کی حکمت ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ جو سوال کیا تھا، بینک کے پیسے، سود کے پیسے اور زکوٰۃ کے پیسے گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں؟ ہاں جیسے بینک اور سود کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، جو لوگ نکال کے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید پروگرام میں آپ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے پروگرام میں نے بتایا تھا، اس کی ایک صاحب نے یہیں سے کسی نے وضاحت اس طرح کر دی کہ میرے بھی دل کو لگی، کہ جو سود کے پیسے آپ کے اکٹھے ہوئے ہوں بینک میں، آپ ابھی وہ نکالو مت، بلکہ اپنے پاک پیسوں میں سے انہیں گفٹ کر دو بنا ثواب کی نیت کے۔ اب وہ پیسے تو آپ کے چلے گئے جو سود کے تھے، وہ پاک ہو گئے آپ کے پیسے کیونکہ آپ دے چکے، اب انہیں آپ اپنے سائن سے نکال لو۔ تو انہیں اس طرح بند لفافے میں گفٹ کہہ کے آپ دے سکتے ہو۔ آپ پوچھ رہے تھے بھائی کچھ؟ عام بول چال میں جو ہم زمانے لفظ استعمال کرتے ہیں، زمانہ اس کو تب ہوتا ہے کہ وقت، جیسے بہت برا زمانہ آ گیا ہے یا پرانے زمانے میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ عام بول چال میں زمانے کو کہا جاتا ہے کہ برا زمانہ آ گیا ہے، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، احتیاط کرنی چاہیے جن لوگوں کو علم ہے
وہ ان لفظوں سے بچیں کہ برا زمانہ آ گیا، کیونکہ زمانے کے بارے میں اللہ نے خود یہ بات کہی ہے، حدیث قدسی ہے کہ زمانہ میں خود ہوں۔ لیکن بخاری کی پہلی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، وہاں زمانہ برا کہنے میں کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ ہم اللہ کو برا کہہ رہے ہیں، تو وہاں ان کی علم، ان کی نیت اور ان کے جو تقیہ کلام کے حساب سے حساب ہوگا، اس لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے اپنی بیوی کو موبائل گفٹ کیا اور وہ موبائل ان کے بیٹے نے لے لیا، اب وہ اس پر کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہے تو کیا گناہ اس کو ملے گا جو اس کی معاف کرے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیوی کو گفٹ کیا موبائل، اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا، تو اب جو گناہ ہے وہ بیوی کے سر ہوگا یا ان کے سر ہوگا؟ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا کیا کیا چیزیں اس میں استعمال کر رہا ہوگا۔ بھائی آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی ماں کو اگر یہ اندازہ تھا کہ یہ لڑکا اس کا مس یوز کرے گا تو گناہ گار وہ ہوگی۔ ایسے اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دینا جو آج حالات ہیں، اس میں گناہ گار دونوں ماں باپ ہی ہیں۔ لیکن آپ کے والے کیس میں جب آپ کا دل، آپ کے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو موبائل نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ آپ کی بیوی نے اس سے محبت میں موبائل دے دیا اور وہ اس کا مس یوز کر رہا ہے، تو آپ کی بیوی ہی اللہ کے آگے جواب دے ہوگی، آپ نہیں جواب دے ہوگی۔ بہن کا سوال ہے کہ ان کا بیٹا بیمار ہوا اور انہوں نے منت مانی کہ اچھی پسندیدہ چیز نہیں کھاؤں گی، اور بیٹا ٹھیک ہو گیا، ان کا دل گیا وہ چیز کھانا ہو رہا ہے، تو کیا کھا سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹا بیمار ہوا، انہوں نے منت مانگ لی کہ میرا بچہ اچھا ہو جائے، میں کوئی بھی چیز اپنی پسندیدہ جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ سب چھوڑ دوں گی، وہ نہیں کھاؤں گی۔ اب بچہ ٹھیک ہو گیا، اب طبیعت چاہتی ہے کھانے کو، تو کیا کریں؟ یہ بیوقوفی کی منتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کی باتیں ثابت نہیں ہیں، دین اتنا ہی ہے جتنا رسول اللہ دیکھے گئے، اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر نہیں تھوپنی چاہیے۔ اب آپ یہ کریں، آپ کا حل یہ ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو کھانا کھلا دیں ایک دن کا، کفارہ ادا ہو جائے گا آپ کی قسم کا، اور اپنی پسند کی سب چیزیں کھائیں جو اللہ نے ہمارے اوپر حلال کی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ طیب اور پاک چیزیں خوب کھاؤ پیو، تو آپ کو تو اللہ اجازت دے رہا ہے اور آپ اپنے اوپر جو ہے وہ شیطانیت اپنے اوپر جو لاد رہی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ نبی تمہارے اوپر سے بوجھ اور توق اتارنے کے لیے آئے، اور آپ اپنے اوپر بوجھ اور توق لاد رہی، تو یہ تو گناہ کا کام ہوا میری بہن۔ آپ فوراً کفارہ ادا کریں اور سب چیزیں کھائیں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے اجازت دیا ہے ہمیں۔ ایک سوال ہے، کیا مریض کو دم والا پانی گرم کر کے دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مریض کو دم والا پانی گرم کر کے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو آپ نے اس پہ پڑھ کے پھونکا ہوگا اس کا کوئی اثر ختم نہیں ہوتا۔ اگر مریض کو سانس کا مرض ہے، ڈاکٹر نے اسے ٹھنڈے پانی سے منع کیا، تو بالکل آپ گرم کر کے دے سکتے ہیں۔ میری ساس نے ہمیں کچن سے الگ کر دیا، اب تو ہمیں کسی دعوت میں بھی نہیں بلاتی، اس پتہ رہنے کا گناہ کیا ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے کسی بیٹی یا بہن کا کہ ساس نے کچن سے الگ کر دیا اور دعوتوں میں بھی نہیں بلاتی، تو اس قطع رحمی کا معاملہ کس کے اوپر ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کو ان کے حق سے جو ہے وہ دور کر دینا، لیکن اللہ خود کو انصاف والا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انہوں نے الگ کر دیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کی کن حرکتوں کی وجہ سے الگ کیا گیا۔ اگر آپ نے ان کے بچے کو، جسے اس نے پال پوس کے 24 سال کا کر کے آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے اسے اپنے چنگل میں پھنسا دیا اور اس کی ماں کے خلاف کر دیا اسے، اور آپ نے اس ماں بیٹے کے بیچ میں درار پیدا کر دی، تو اللہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ پہلے اپنے اعمال پہ نظر رکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی وجہ آپ ہوں اور وہ بڑی بھی بچ جائیں اور آپ اللہ کے آگے پھنس جاؤ۔ آپ اپنے اعمال دیکھو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری کہیں غلطی ہے تو آپ کی بڑی ہیں، آپ کی ماں جیسی ہیں، آپ کو انہوں نے اتنا اچھا شوہر دیا جو آپ کی باتوں میں آ گیا، آپ کے ساتھ ہو گیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، ان کے پیر پکڑیں، معافی مانگیں اور انہیں برداشت کریں۔ اس عمر کی عورتوں کے دماغ پکے ہو جاتے ہیں، ان کا بدلنا مشکل ہے، لیکن کم عمر کی بچی جلدی بدل جاتی ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ آیت 45 میں بات کہی کہ صبر اور صلاۃ سے میری مدد چاہو۔ 2 نفل پڑھ کے آپ ہمت کر کے اپنی ساس کے پاس جائیں اور ایڈمٹ کریں کہ جی یہاں میری غلطی ہے اور میں مان رہی، میں نے آپ سے معافی مانگنی ہے اور آپ ہمیں ملا لو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ آپ کو نہ ملائیں تو پھر اللہ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی، کیونکہ حضور نے بھی فرمایا کہ اگر ظالم مظلوم سے معافی مانگے اور مظلوم معاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن آب کوثر میرے ہاتھ سے نہیں پی پائے گا۔ تو آپ کی ساس کو بھی چاہیے کہ وہ
چھوٹا سمجھ کے آپ کو معاف کریں اور آپس میں ملا لیں، چاہے بہت زیادہ جو خلط ملت نہ کریں بلکہ ڈسٹینس کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن قطع رحمی نہ کریں کم سے کم، کیونکہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے، تمام اعمال لٹکے رہتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ ماں بہن کہتے ہیں گھر والے سے واسطہ رکھ لو یا ماں سے واسطہ رکھ لو، کیا ہے؟ دیکھو ان کا سوال یہ ہے، ماں بہن کہتی ہیں گھر والی سے واسطہ رکھ لو یا ماں سے واسطہ رکھ لو۔ دیکھو بہن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ماں کا آپ کے اوپر ضرور حق ہے، جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال خون پلایا، پیشابوں میں سوئی، آپ کو ماں نہیں ملے گی کسی بھی قیمت پہ، گھر والی دوسری مل جائے گی۔ پہلے دیکھو آپ حکمتاً کہ غلطی کس کی ہے۔ اگر آپ کی ماں ظلم کر رہی تو قرآن اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں کہلوا دیا کہ شریعت کے معاملے میں آپ نے کسی مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی شریعت کے معاملے میں صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ اگر ماں آپ کو شریعت کے خلاف کہہ رہی، جس بچی کو آپ لائے دوسرے کی، وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے آ گئے، اگر وہ آپ کو کہتی ہے اس کا حق نہ دے تو وہ پکڑی جائے گی اللہ کے آگے، تو آپ خاموشی اختیار کرو، اپنی ماں سے لڑو مت، اسے چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی ماں حق پہ ہے اور آپ کی بیوی زیادتی کر رہی ہے تو آپ کو اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے اور آپ دیکھو کہ میری ماں حق پہ ہے تو آپ ماں کو چن لینا، بیوی آپ کو دوسری دے دے گا اللہ پاک، لیکن ماں دوسری نہیں مل سکے گی آپ کو۔ جیسے کہ نکاح ایک بہت عظیم ترین عمل ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو مساجد میں بھی کرتے ہیں اور محفل میں کرتے ہیں، لیکن اگر آپس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر طلاق کے معاملے میں کچہری جاتے ہیں، تو یہ جس سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نکاح تو اکٹھے میں ہوتا ہے اور جب طلاقیں ہوتی ہیں تو کچہری جاتے ہیں۔ قرآن میں یہی بات کہی کہ جو اللہ نے اتارا ہے یعنی کہ قرآن پاک، جو لوگ اس سے فیصلہ نہ کریں وہی تو کافر ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ تو اگر آپ قرآن کے حساب سے فیصلے کریں گے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کچہری جانے کی۔ طلاق مان لو بالکل جائز معاملہ ہے، حالانکہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر آپ کو واقعی نہیں بنتی ہے اور میاں بیوی نے سیپریشن اختیار کرنے کا طے کر لیا تو قرآن سورہ طلاق میں کہتا ہے کہ 2 گواہ لو اور انہیں عزت کے ساتھ جدا کر دو۔ ہمارے یہاں تو گواہی نہیں لیے جاتے، کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دیا فارغ، اور جبکہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ طلاق کے بیچ میں عدت ہے، عدت کے بیچ میں رجوع ہے، آپ کو اجازت ہے، اگر عدت بھی پوری ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں کوئی نہ روکے، اگر یہ دوسرا نکاح کرنا چاہیں آپس میں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں، انہیں کوئی نہ، حکم ہے یہ قرآن کا۔ سورہ بقرہ آپ 228 سے 232 تک پڑھیں گے تو آپ کو سب اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو جو بھیڑ چال چل رہی، جو ہمارے بزرگوں نے فتوے دے دیے بس وہ چل رہے۔ اس لیے قرآن کے حساب سے اگر آپ طلاقیں کرائیں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی انشاءاللہ، اور آپ کو کچہری جانے سے بچیں گے، اور کفر کا فتویٰ جو قرآن آپ کے اوپر لگاتا ہے اس سے آپ بری ہو جائیں گے۔ ہم نے کوئی کام کر لیا، موبائل کا ہو یا گاڑی وغیرہ کو چوری ہو دیا، اس کو فائننس کراتے ہیں اور جو ہے ہمارے پہ رقم کو دے رہے ہیں، ہم فائننس کرانے کا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بزنس کے لیے ہم نے فائننس کرایا تو وہ کیا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی بالکل، اس سے بہتر یہ ہے مزدوری کر لو یا بھوکے مر جاؤ، کیونکہ حرام کمائی سے جب آپ اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالو گے تو حدیث سن لو، نبی نے فرمایا حرام سے پلا ہوا جسم آگ کے لیے ہے، حدیث پاک ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، شراب کی فیکٹری میں چوکیدار ہے، اس میں سوڈا وغیرہ بھی بنتا ہے، کیا اس کی جاب جائز ہے؟ کتنا ٹائم ہوا پہلے دیکھو؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بھائی شراب کی فیکٹری میں چوکیداری کرتے ہیں، کیا ان کی نوکری جو ہے وہ جائز ہے؟ اس میں سوڈا وغیرہ ہی بنتا ہے؟ بھائی بالکل، اگر آپ اس میں سوڈا وغیرہ ہی بنتا ہے اور وہاں مشینری وغیرہ ہیں تو آپ کی نوکری جائز ہے، لیکن آپ خود سوچو کہ آپ نے سوال شروعات کہاں سے کری کہ میں شراب کی فیکٹری میں چوکیداری کرتا ہوں۔ جب کسی کو پتہ لگے کہ تم شراب کی فیکٹری میں نوکری کر رہے اس کے دل میں کیا بات آئی کہ اس کی کمائی حرام ہے؟ آپ خود سوال کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ میری کمائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ اس جاب کو چھوڑ کے کوئی دوسری جاب کرو، اللہ سے مانگو۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ طلاق میں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے۔ ایک جگہ کہا جو اللہ کے پہ توکل کرتے ہیں، اللہ انہیں بے گمان راستوں سے روزی دیتا ہے۔ آپ اللہ پہ توکل کر کے مانگو تو اس سے، اور دوسری نوکری ملتے ہی اسے چھوڑ دینا۔ جو 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ جاتا ہے جس کے 3 جمعہ، وہ مومن نہیں رہتا؟ ان کا سوال یہ ہے جو 3 جمعے چھوڑ دے وہ مومن نہیں رہتا۔ بھائی حکم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعوں کے بارے میں، تو جان بوجھ کے اگر چھوڑے تو وہ تو انکار کر رہا نا نبی کی تعلیمات کا۔
کوئی مجبوری ہو کسی کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ جان بوجھ کے آپ شریعت کا انکار کرو گے، جو حکم نبی دے کے گئے آپ مجبوری میں چھوڑ رہے اور سمجھ رہے اندر گلٹ بھی ہے یار میں یہ گناہ ہو گیا میرے، اور آپ اندر سے انکاری نہیں ہو، اس کی کوئی پکڑ نہیں، ایمان والے ہو۔ لیکن جان بوجھ کے آپ بے حرمتی کرو گے، 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑو گے، میں دیکھوں کیا ہو، تو دیکھ لینا آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے خیال میں آج ٹائم ہو گیا پورا، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے